آئیے اپنے معزز مہمان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے اللہ پر توکل اور اللہ سے تعلق کے حوالے سے، ڈپریشن، مایوسی، اس کے علاج کے حوالے سے اور بہت ساری دوسری باتوں کے حوالے سے بھی اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین ہیں فضیلت الشیخ حافظ اسعد محمود سلفی صاحب۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں سر؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تھینک یو ویری مچ۔ آغاز میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے ہیں بارک اللہ۔ اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے صبح سویرے، لیکن نہیں، آپ ایسی کوئی نکالتے ہیں بات نہیں، آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں سر۔ انشاءاللہ۔ آپ کی محبت، تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ کو زندگی صحت دیں، خوش رکھیں، آپ ایسے ہی آتے رہیں اور ہمیں سمجھاتے رہیں۔ جزاک اچھا سر، موجودہ دور کا جو مادیت پرست دور ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی کام میں الجھا ہے، نفسیاتی معاملات ہیں، ڈپریشنز ہیں۔ ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے توکل اللہ، جو اللہ پہ توکل کرنا ہے، جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، کس طرح انسان کے لیے ذہنی اور روحانی شفا کا پہلا بنیادی قدم بنتا ہے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو سچے توکل کی جو حقیقی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من وعلا، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ توکل ہم اپنی زبان میں اس کا معنی بھروسہ کر سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک فطرتی بات ہے۔ اگر میں آپ پہ اعتماد کروں گا، آپ کو اپنا سمجھوں گا، تو تبھی آپ پہ بھروسہ کروں گا۔ جی، اگر آپ کا میرا تعلق نہیں ہے تو نہ آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، نہ میں آپ پہ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک۔ اسی طرح اللہ کی ذات ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جی، اللہ پہ توکل صرف ایماندار کرتے ہیں۔ تو مادی دنیا میں جب انسان کا بھروسہ دنیاوی وسائل پہ ہوتا ہے، پھر اس کا اللہ پہ اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے حالات کی درستگی یا میرے حالات کی تنگی جی، اس مادی وسائل کی وجہ سے ہیں۔ جی، اگر اس کے پاس وسائل ہیں تو وہ سمجھتا ہے یہ میری اپنی عقل، میری محنت، میری ساری کوشش کا نتیجہ ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ یہ میں نے کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اس کے متعلق فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب اللہ اس کے رزق کو اس کی مقدار کے مطابق کرتا ہے نا، یہ کہتے ہیں میرے رب نے میری توہین کر دی۔ جب یہ کماتا ہے، اس کے پاس نعمتیں آتی ہیں، یہ کہتا ہے میرے اپنی کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب تک ہم اس بات پہ ایمان نہیں لائیں گے کہ ہمارے جو بھی معاملات ہیں زندگی کے، یہ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ سورۃ یونس کے اختتام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر میں کسی کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں نا، تو وہ یاد رکھے میری ذات کے علاوہ اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر میں کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں تو اس بھلائی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور ہم ہر نماز کے بعد جی، فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ اقرار اللہ کے سامنے ضرور کرنا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ جی، اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ دنیا کا کوئی طاقتور، کوئی مالدار، کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے۔ جب کسی انسان کے اندر یہ باتیں راسخ ہو جائیں تو یہ شخص صاحب ایمان ہے۔
اس کے علاوہ ایماندار کی تعریف سورۃ حجرات میں اللہ نے کی ہے. ایماندار وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مانتے ہیں، پھر اس میں کسی شک و شبے میں مبتلا نہیں ہوتے. اب یہ ہے ایماندار. اور ایماندار کا توکل اللہ کے علاوہ کسی پہ نہیں ہوتا. آج ہماری سب سے بڑی جو دقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ رب پہ نہیں ہے. اللہ ہم اللہ کے علاوہ ہر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، اور بجائے اس بات کے کہ ہماری کوئی پریشانی حل کی ہو، ہماری نفسیاتی کیفیت میں بہتری آئے، ہمارا بہتر علاج ہو سکے، وہ الٹا ہماری مصیبتوں میں اضافہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں، کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھیں، جی اگر خدا نخواستہ کسی شخص کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا، وہ اپنا رونا روتے ہوئے کہے گا جو میرا رزق کسی نے بند کر دیا. اکثر سنتے ہیں ہم ایسی بات. جی یہی لفظ آپ سنیں گے، میرا رزق کسی نے بند کر دیا. جبکہ اللہ کہتے ہیں جس کو میں دینا چاہوں کوئی بند نہیں کر سکتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچنے کے بجائے کہ میرا رزق فلاں نے بند کر دیا یا فلاں نے ایسا کر دیا، میری تکلیف کا فلاں سبب ہے، وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نے واضح طور پہ سورۃ بقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. کہا ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بشیئن، کسی بھی چیز سے، من الخوف، خوف ڈال کے، والجوع، بھوک کے ساتھ، یعنی رزق، معاملات. بھوک کس طرح؟ اب دیکھیں بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے انسان کے پاس سارے وسائل ہیں، ہر چیز وہ خرید سکتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا. والجوع ونقص من الاموال، مال کو کم کر کے، جی والانفس، جان بھی لے کے، والثمرات، پھل چھین کے. لیکن پھر ساتھ فرمایا یہ میری طرف سے آزمائش ہے، وبشر الصابرین، اللہ اکبر. بشارت اس کے لیے ہے جو ان حالات میں صبر کرے گا. صبر کرے گا. اور جس کو یہ علم ہو جائے کہ میرے پاس جو خیر ہے، میرے پاس جو فضل ہے، اللہ کے انعامات ہیں، یہ اسی کی طرف سے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر میرے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے تو دو وجہ سے ہے. یا تو میں تھوڑا سا بھٹک گیا ہوں اور اللہ مجھے راہ راست پہ لانا چاہتا ہے. سورۃ سجدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں تمہیں پتہ ہے کیوں دیتا ہے؟ دو وجہ سے. جی ایک تو قیامت کے بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، دوسرا یہ کہ انسان جو اللہ کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے اسے اپنی طرف واپس لوٹانا چاہتا ہے. کیا آ جاؤ میری طرف، لعلہم یرجعون، جی بالکل تاکہ یہ شخص لوٹ آئے. یعنی یہ جو تکلیف ہے یہ اس لیے نہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں. اب دیکھیں مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. آپ کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں جو سخت کرب میں، تکلیف میں، اذیت میں مبتلا ہے، جی آپ اسے حوصلہ دینے کے لیے کہتے لا باس طہورا انشاءاللہ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گا. بھائی گھبرانا نہیں ہے، یہ جو تمہیں تکلیف آئی ہے نا یہ تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی. اب جب انسان کو یہ تسلی ہو جائے کہ یہ تکلیف میرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بن جائے گی، جی. پھر اس سے تکلیف نہیں محسوس ہوگی، پھر اس پہ مایوس نہیں ہوگا. وہ اپنے آپ کو یعنی قتل کرنے پہ، سوسائڈ کرنے پہ سوچے گا نہیں سوچے گا، بلکہ وہ کیا کہے گا؟ وہ اللہ رب العزت کے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اس نے واضح اعلان کیا ہے کہ جب بھی کوئی مضطر تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر مجھے پکارتا ہے میں اسے تکلیف سے نکال لیتا ہوں. اب ہم مایوس ہو جائیں، یہ مایوسی حل تو نہیں ہے نا. نہیں، حل کیا ہے کہ اس پہ بھروسہ کیا جائے، توکل اس پہ کیا جائے، اس پہ توکل. لیکن سر توکل کا معنی بھی لوگوں نے اپنی مرضی سے کر لیا ہے.
کچھ لوگوں نے توکل یہ سمجھ لیا ہے کہ بھائی کچھ نہیں کرنا، جو اللہ چاہے گا وہ ہو جائے گا. اچھا یہ بھی معنی نہیں ہے. جی. اور کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اپنے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو کرو گے یہ ہوگا، اللہ کا کیا معاملہ ہے. تو بات یہ ہے، توکل کا معنی یہ ہے ٹھیک ہے. کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق اپنے وسائل کو استعمال کرے اور اس کا انجام اللہ کے سپرد کر دے. ٹھیک ہے. یہ ہے بھروسہ. تو یہ اگر انسان آج بھی اللہ پہ صحیح ایمان لے آئے. صحیح ایمان کیا ہے؟ جی. کہ ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ توکل ہونا چاہیے کہ میرے خیر اور شر دونوں معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. سر اتنی خوبصورت بات آپ نے آغاز میں کی ہے، میں اس بات پہ ابھی تک سوچ بچار میں ہوں. اللہ پہ توکل کے لیے پہلے تو ایماندار ہونا ضروری ہے سر. جی بالکل. ہم ایماندار پہلے ہوں گے تو پھر اگلی سٹیج آئے گی. جی بالکل ٹھیک. تو سر یہ ایمان سے ایماندار آپ ڈیفائن کریں، اور بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے یہ. سر ایماندار ہونے کا بھی طریقہ بتا دیں تاکہ یہ راستہ بھی ذرا ایزی ہو جائے. جی اللہ رب العزت نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے. کچھ گاؤں کے لوگ آ کے مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر نعرہ لگا دیتے ہیں، قالت الاعراب آمنا. اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے. اللہ نے اسی وقت آیت اتاری، قل لن تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام کو قبول کیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اللہ اکبر. ایمان اس وقت ہوگا جب یہ تمہارے دل میں داخل ہو جائے گا. اور ائمہ محدثین مفسرین نے ایمان کی 3 سٹیپ بتائے ہیں. سب سے پہلا اقرار باللسان، زبان سے کر لیں. زبان سے اقرار کریں. دوسرا وتصدیق بالقلب، اللہ پہ ایمان، اس کے رسول پہ ایمان، اس کی کتاب پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان. یہ ایمان کی مختلف شاخیں ہیں 6. انہیں سچا سمجھے، اللہ کی ذات کے متعلق اس کا عقیدہ درست. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر اعظم ہیں اور ہماری رہنمائی ان سے بہتر کر ہی کوئی نہیں سکتا. یقیناً. اللہ کی کتاب ہمیں ہر زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. اور اسی طرح آخرت کے ایمان کہ ایک دن آئے گا جب مجھے اپنی زندگی کے معاملات کا جواب اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، دینا ہوگا. اور ہماری ایک اللہ نے تقدیر بنائی ہے، اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. جب ان چیزوں کو مان لیں گے اور ہمارا دل انہیں سچا سمجھے گا. بیوٹیفل. پھر صرف سچا نہیں سمجھے گا بلکہ ہم عملاً کر کے دکھائیں گے. جو میں کہتا ہوں، جس کو میرا دل صحیح سمجھتا ہے، میں اس کے مطابق چلتا بھی ہوں. اب اقرار تو ہم سب کرتے ہیں، دنیا میں 1.25 ارب لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ اقرار سب کرتے ہیں. اگلا سٹیپ ہے، کون ہے جو دل سے سچا مانتا ہے. دیکھیں جہاں ہمارا مفاد ٹکراتا ہے نا قرآن سے یا رسول اللہ کے فرمان سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں پہ ہم اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، قرآن یا رسول اللہ کی ذات کو یا ان کے حکم کو نہیں دیکھتے. یہ چیزیں ایمان کے منافی ہیں. ٹھیک. جب ایسا ہوگا، دیکھیں یہ فطرت ہے. جب انسان فطرت کے خلاف چلے گا تو وہ پریشان ہوگا، اگینسٹ جائے گا تو پریشانی آئے گی. ٹھیک. آپ دیکھیں اس کی مثال دنیا میں عقلی مثال یہ ہے کہ ہم یہاں سے سعودیہ جاتے ہیں، 5 گھنٹے 35 منٹ کی فلائٹ ہے، جب واپس آتے ہیں 4.25 گھنٹے کی ہے. کیا ہے؟ وہ ہوا کا دباؤ ہے جو اس کو یعنی وہ سپیڈ پکڑنے نہیں دیتا، اور وہ واپسی ہے کہ وہ اسے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، فلو دے رہی ہے اس کو. جی بالکل فلو دے رہی ہے. فلو دے رہی ہے. تو یہ ایمان فطرت ہے. جب اس کے مطابق چلیں گے تو یہ ہماری سپورٹ کرے گا.
زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرے گا، ٹھیک مصیبت کے وقت ہمیں دلاسا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کے انگیز چلیں گے تو ایک فطرتی بات ہے، ہم ٹکرائیں گے، اور ہم جب ٹکرائیں گے تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا۔ ٹکراؤ کا لفظی معنی کتنا واضح ہے کہ ٹکرانے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سر میں جسارت کرتا ہوں آپ کو بیچ میں روکنے کی، لیکن وہ مجبوری ہے میری، امید ہے درگزر کریں گے آپ۔ علی احمد ہمارے ایک دیکھنے والے، انہوں نے بہت سارے سوال کیے اور وہ سارے سوال ہماری گفتگو میں شامل ہیں۔ میں پرٹیکولر اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ بڑا ٹو دی پوائنٹ بات ہو جائے گی، لیکن ہم بات ڈپریشن کی کر رہے ہیں، علاج کی کر رہے ہیں۔ ابھی سر جیسے آپ نے فرمایا، ایک اور بات بڑی واضح طلب ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ میری آزمائش کبھی کسی پریشانی سے ہے، کبھی بیماری سے ہے، کبھی کسی کاروبار میں لاس سے ہے، کبھی کسی رشتے کے ٹوٹنے سے ہے، کبھی کسی اپنے کے چلے جانے سے ہے، کبھی اور معاملات ہیں، کبھی جاب۔ سر یہ سارے معاملات قرآن میں جب موجود ہیں تو ہم اس کی طرف غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے آزمائے جانا ہے؟ تو آزمائش کے لیے ہم تیار رہیں، ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات آپ نے بڑی خوبصورت کی، دو طرح کی سوچیں، یہ تو میری اپنی دسترس میں ہے، جو کیا میں نے محنت سے کیا ہے، مجھے کیا، مجھے تو یہ فار گرانٹیڈ لے لیا۔ اور دوسری سوچ یہ ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، میں جو مرضی کر لوں۔ یہ ساری باتیں واضح کرنے کی بھی ضرورت ہے، پلیز یہ دو نقطے بیان کیجیے گا۔ دیکھیں سورۃ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے دو بندوں کی مثال بیان کی ہے۔ جی ضرب اللہ مثل الرجلین، دو بندوں کی مثال اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ ایک وہ شخص تھا جسے اپنے وسائل پہ بڑا ناز تھا، جی دونوں چل پڑے۔ ایک وہ تھا جس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، تو جس کے پاس وسائل ہیں اللہ نے اس کے وسائل کا تذکرہ کیا، میں نے اسے 2 باغ دیے جو انگوروں سے بھرے ہوئے تھے، جی اور اس کی باؤنڈری ساری کھجوروں کے درختوں کے ساتھ تھی، جی اور وہ ساری چیزیں خوب پھل لاتی تھی۔ ان کے درمیان زرعی زمین بھی تھی اس کی، اور اس زمین کے درمیان میں ایک نہر بھی نکلتی تھی کہ اسے جو ہے نا پانی دینے کا آبپاشی کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں تھی، اور ہر طرح کا چاروں طرف سے رزق کے انبار تھے اس کے، بڑی آئیڈیل سچویشن تھی، آئیڈیل سچویشن تھی۔ اب یہ دونوں چل رہے تھے تو وہ اسے تانا دیتا ہے کہ میرے پاس میرا مال، میری اولاد، میرے معاملات، میری عزت، میرا شرف، سب کچھ تجھ سے زیادہ ہے، اور یہ سارا کچھ۔ پھر آخر پہ اس نے 3 کلمے ایسے کہے جو اللہ رب العزت کو ناپسند آئے۔ پہلا کلمہ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا مجھ سے کوئی چھین بھی سکے گا۔ تکبر آ گیا یہاں پہ۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ میں نہیں سمجھتا کوئی قیامت قائم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگر تیسرا بات اس نے یہ کہی کہ اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی تو مجھے اس سے بہتر ملے گا۔ جب یہ باتیں کر بیٹھا تو اس نے کہا اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا ہے تو کیوں نہیں کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اللہ باللہ۔ یہ جو کچھ ہے اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں قوت ہے جس نے مجھے عطا کیا، اور وہ مجھ سے لے بھی سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تو نے مجھے تانا دیا کہ تیرے پاس کیا ہے میرے مقابلے میں، تو میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں جی کہ جو تجھے دیا ہوا ہے ممکن ہے اللہ مجھے اس سے بہتر دے دے۔ جی اور پھر اس نے یہ بات کہی، یعنی یہ بات اللہ کو پسند آئی کہ میرا اللہ وہ ہے، میں اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کروں گا، میں اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں کروں گا یا کسی اور پہ بھروسہ نہیں، میرا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ ہے۔ اب اللہ رب العزت دیکھیں پلٹا دیتے ہیں پھر کہ وہ جب اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے جی تو کیا دیکھتا ہے؟ سب کچھ برباد۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ آپ نے کبھی انگور کا باغ دیکھا ہے؟ اس کی بیلیں جو ہوتی ہیں نا، چھت بنائی ہوتی ہے، ہاں جی ہاں جی، یعنی وہ لکڑیوں کی یا بانس کی اسے کاٹ کے سپورٹ دیا ہوتا ہے، یعنی چھت بنائی ہوتی ہے، اس کے اوپر بیل ہوتی ہے، نیچے انگور لٹ کے بڑے خوبصورت لگتے ہاں ہیں۔ جی ہاں جی، تو وہ ساری چھتیں گری ہوئی، اور پھر اس سے پہلے اس نے یہ بات کہی کہ اگر یہ تیرا اللہ برباد کر دے
اور یا جے تیرا پانی نکل رہا ہے اسے اللہ نیچے لے جائے تو تیرا کیا بنے گا؟ کیوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر اللہ نے کر کے دکھایا اللہ اکبر. کہ جب وہ آیا تو سب کچھ برباد تھا. اور ہم نظامی صاحب دیکھتے ہیں، یعنی ہم نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جو رات کو ارب پتی تھے، ان کی فیکٹریاں سارا کچھ تھا. یا پچھلے دنوں کراچی میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا کہ پورا جو ہے مال جو ہے جل کے راکھ ہو گیا، کچھ نہیں بچا. یہاں ہمارے لاہور میں بھی کچھ سال پہلے یہ ایک بہت بڑا مال تھا جہاں لگی سینکڑوں دکانیں سڑ گئی. جی جی. رات کو وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تھے، لیکن دن میں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے جب ہوتا ہے، انسان جب اپنے آپ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ کا غصہ اس پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اور انسان جب اللہ کو بائی پاس کرتا ہے نا، یہ اللہ کو قطعاً منظور نہیں کہ دینے والا میں ہوں، ٹھیک ہے. میں نے یہ عزت اور شرف دیا. اسی طرح قارون کی مثال ہے. جی. لوگوں نے اسے کہا بھائی اللہ نے تجھ پہ فضل کیا ہے، کہتا ہے میں نے تو اپنی عقل سے کمایا ہے، اللہ کا فضل کہاں سے آ گیا؟ جی. تو اللہ نے کیا انجام کیا اس کا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جو تھی ایک جماعت اٹھاتی تھی. تو آج اس کی کیفیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہیں چیزیں. اچھا سر، ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہے کہ دلوں کی شفا ہے قرآن کریم کے حوالے سے. اور آپ یقین کیجئے جیسا بھی سر سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، جب قرآن کا ذکر آتا ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو قرآن آپ سے مخاطب ہوتا، محسوس ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے، بس تھوڑا جستجو کرنے کی ضرورت ہے. ایک مومن جو اپنی ڈیلی کی روٹین لائف ہے، روزمرہ کی زندگی ہے، اس میں تلاوت قرآن کریم کو، اس کو پڑھنے کو، اس کے تدبر کو، اس کی جو گفتگو ہے آپ کے ساتھ، اس کو اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو میں نے تو چیزیں بڑی سلجھتی دیکھی ہیں. یہ ڈپریشن، انگزائٹی، ڈپریشن آف ورک، لوڈ آف ورک، جاب چلی جائے گی، کام ختم ہو جائے گا، کاروبار نہیں ہے، ہر دوسرا شخص آج کل یہی کہتا سنائی دیتا ہے. قرآن سے دوری ہے، قرآن کی طرف جڑیں تو صحیح. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کے متعلق اللہ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. جی. قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے بہترین آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے. جی. میں اس میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ شاید ایک بیٹے کا باپ، ایک بیٹی کی ماں اپنے بچوں کو اتنے احسن طریقے سے ان کی تربیت نہ کر سکے جتنا قرآن کرتا ہے. یقیناً یقیناً. اور یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو یہ صرف روحانی شفا نہیں، یہ جسمانی شفا بھی دیتا ہے. آپ کبھی زندگی میں کر کے دیکھ لیں، آپ کو کسی چیز کی بہت زیادہ تکلیف ہے جی. اور اس کا کوئی نہ میڈیسن میں، نہ ایلوپیتھک میں، نہ یہ یونانی طب میں کہیں آپ کا کچھ نہیں. آپ اس جگہ جہاں تکلیف ہے اپنا دایاں ہاتھ رکھیں اور قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ جو مقدمۃ القرآن ہے، اسے سورۃ الشفا بھی کہا گیا. جی. اگر آپ بسم اللہ سے شروع کر کے آمین پہ ختم کریں، اسے طاق اعداد میں یعنی 3، 5، 7، اسی طرح 9، 13، 21 ٹھیک ٹھیک. تعداد میں پڑھیں. یقینی بات ہے. دیکھیں ہمیں صحابہ کی زندگی میں 2 واقعات ملتے ہیں. ایک سردار تھا جسے سانپ نے کاٹ لیا، جی. کوئی طبیب اس کا علاج نہیں کر سکا تھا، تو ایک صحابی نے اسے سورۃ فاتحہ سے دم کیا، اسی وقت اللہ نے اسے شفا دے دی. اللہ اکبر. اسی طرح ایک دوسرا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص وہ مجنوں پاگل ہو گیا تھا، سردار کا بیٹا تھا، سنگلوں سے باندھا ہوا تھا، اور ایک صحابی نے اسے دم کیا سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور اس کا پاگل پن ٹھیک ہو گیا. لیکن شرط سر یہ ہے، ہم لوگ ہزار مرتبہ یا کئی ہزاروں مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک. گٹلیاں رکھ کے پڑھتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں. یہاں پھر پہلی بات آ جاتی ہے، پڑھتے ضرور ہیں، عدد بھی ہمارے زیادہ ہیں، توکل نہیں ہے.
یہ بات ہے ہماری جو گفتگو کا مغز ہے، ہماری اس نشست کا مغز ہے، وہ یہ ہے جو سر نے بیان کیا ہے. آپ ایک ہی بات کسی کو، یہ میں سمجھنے کے لیے بات کروں، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے گا، 100 دفعہ کرتے رہے، میں آپ سے کہتا رہوں، میں سر سے کہتا رہوں، لیکن اگر وہ بات اس انداز سے اور اس پختگی سے اور اس ایمان کے ساتھ نہ کی جائے، وہ اثر نہیں رکھے گی. اب دیکھیں سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، جی ایک دفعہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے اس کا جواب میں کیا لکھا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. میں نے ان کی دعا کو قبول بھی کیا اور اس غم سے نجات بھی دے دی. میں اسی طرح ایمانداروں کو بھی دیتا رہوں گا. تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا اپنے وعدے میں کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ہمارا توکل نہیں ہے. بات پھر جو سر نے کی وہ یہ ایمانداری کی، جہاں سے ہم نے آغاز کیا. آپ کا ایماندار ہونا ضروری ہے، ایمان کے ساتھ آپ میں وہ یعنی پختگی. آپ کے دل کی کیفیت ایسی ہو، آپ وہ لفظ جو 1000 دفعہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک بات سوچ لی ہے جی کہ ہم مختلف وظائف کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنی دفعہ کر لیں گے تو اللہ پابند ہے. اللہ آپ کو زندگی دے. اللہ کیا پابند بات نہیں کر ہے. دی آپ نے. جی اللہ ہمارا پابند نہیں ہے. ہم مانگنے والے ہیں، وہ دینے والا ہے. مانگنے والا پابند نہیں کر سکتا دینے والے کو. نہیں کر سکتا. نہیں مانگنے والا تو پابند ہو سکتا ہے مانگنے کا، دینے والا نہیں ہو سکتا. دینے والا پابند نہیں ہے. نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں یہ فقراء ہمارے دروازوں پہ آتے ہیں، جی وہ کہتے ہیں ہماری مرضی یا دے دیں، نہیں مرضی نہیں دیں. یہی بات اللہ جو مالک الملک ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہیں، ہم انہیں کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ میں نے 100 دفعہ کہہ لیا، میں 1000 دفعہ کہہ لیا، اب اللہ میرا پابند ہو گیا کہ میری بات مانے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ التجا کریں. ہاں جی بالکل التجا کریں اور آپ کے دل سے وہ بات نکلی ہو. میں پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات عرض کی تھی. ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ تھے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. جی بہت نیک اور صالح انسان تھے. ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اپنے بیٹے کے لیے وہ بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کے ساری رات دعا کرتے رہے. ایک عالم دین اور بہت نیک شخص، کیا کیا کلمات انہوں نے کہے ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے. کہتے ہیں ساری رات گزر گئی تو صبح فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے ایک جنگلی بندہ آیا، وہ گاؤں کا تھا. آیا، کہتے ہیں میرے ساتھ ہی ملتزم پہ کھڑا ہو گیا. جی تو چمٹ کے کہنے لگا ربا ایڈی دوروں آ بنجیاما ہن جاندی کر، تو پیچھے ہٹ گیا. یعنی اتنی دور سے میں آیا ہوں، اب جانے دے، معاف کر دے. یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا. اللہ مولانا کہتے ہیں میں نے ملتزم کو چھوڑا، میں اس کے پیچھے جا کے کہا میرے ساری رات کی دعائیں تم لے لو، یہ 2 لفظ مجھے دے دو. سبحان اللہ. تو یہ ہے بھروسہ. بھروسہ ٹھیک. اور انسان کے ایمان کی کیفیت جب وہ درد کے ساتھ، اور میرے عزیز بھائی میں یہ آپ کو بتا دوں، جی جب انسان کے سارے وسائل ٹوٹ جاتے ہیں نا، اسے کوئی دروازہ نہیں نظر آتا، تو اس وقت بھی انسان جو ہے نا مایوس ہونے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں گر جائے نا. اللہ آپ کو زندگی دے. مجھے یہاں پہ ایک نقطہ لینا ہے کیونکہ ختم ہو رہا ہے ٹائم، لیکن یہ نقطہ بہت خوبصورت آپ نے دے دیا ہے، جہاں پہ ہم علاج کی بات کریں، ڈپریشن کی بات کریں، مایوسی کی بات کریں، اللہ سے جڑنے کی بات کریں، دعا مانگنے کی بات کریں. وہ دے نہ دے اس کی رضا ہے، لیکن ایک طرف یہ بھی ہے، یہ سبق دے کے جائیے گا کلوزنگ سے پہلے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کے لاج رکھتا ہوں کہ میں خالی نہ بھیج دوں. خالی نہیں لوٹاتا. خالی نہیں لوٹاتا. تو مایوسی یہاں سے نکل جاتی ہے. فرما دیجیے گا پلیز. جی بالکل، یہ اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں آپ نے قرآن کی بات کی، یہ ساری باتیں. اب میں نبی کریم کی ایک دعا سے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. آپ پہ جب بھی کوئی تکلیف آتی نا، پہلے اب یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد نبی پاک سے بہتر نہ کوئی انسان آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا. ٹھیک. اور آپ اللہ کے سامنے عاجزی کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں. وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام. وابن امتک، میری ماں بھی تیری لونڈی. یعنی نبی کریم نے، یعنی یہ وہ خاندان ہے جس جیسا خاندان اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے.
تو وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کر رہے ہیں؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، تیرا ہر حکم مجھ پہ نافذ العمل ہے، تو جو تو چاہے کر سکتا ہے، عدل فی قضاؤک، میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تیرا کوئی فیصلہ عدل سے خالی نہیں ہے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، تیرے ہر اس نام کے ساتھ تجھ سے التجا کرتا ہوں جو تو نے اپنا رکھا، جی او علمتہ احد من خلقک، یا اپنی مخلوق کو سکھایا، یا او انزلتہ فی کتابک، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، تیرے کچھ ایسے نام ہیں جو غیب میں تم نے چھپا کے رکھے ہیں، قیامت کو بتائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ ان سارے ناموں کے ساتھ کیا سوال کرتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا، اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، وشفاء صدورنا، میرے سینے کے لیے، میرے جسم کے لیے اسے باعث شفا بنا دے، وجلاء احزاننا وذہاب غمومنا وحمومنا، اے اللہ میری ساری مصیبتیں، میرے سارے غم، میری تکلیفیں اس قرآن کی وجہ سے ختم کر دے۔ تو یہ بات ہم اللہ کے سامنے جب گڑ گڑائیں گے، نبی کریم نے فرمایا جب کوئی ان کلمات کے ساتھ اپنی مصیبت کے اندر اللہ کو پکارے گا، اللہ اسے مایوس نہیں کریں گے، یقیناً یقیناً اللہ رب العزت اسے ضرور عطا کر دیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری دعا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی موقع پہ پڑھتے تھے جب کوئی مشکل آتی۔ ٹھیک، انسان اپنے آپ پہ ہمیشہ بھروسہ کرتا ہے، تو آپ نے اپنا حوالہ اللہ کے سامنے کر دیا، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پہ لوٹنا، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، نہ چھوڑنا، نہ چھوڑنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، میری جتنے معاملات ہیں ان کی اصلاح تو کر دینا، کیونکہ تیرے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں۔ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، ویری ویل سیڈ۔ لیں جی، گفتگو بہت آگے تک جا سکتے ہیں، لیکن آج کی نشست نہیں تھی، ایک سبق تھا، ایک فیل تھی، اس کو آپ ضرور جب ہم اپلوڈ کریں گے غور سے سنیے گا۔ ڈپریشن، پریشانی، تکلیفیں، علاج کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، ذہنی قلبی سکون کے حوالے سے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے اندر سکون اترنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم گفتگو ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ، پلیئر ہیونگ یو۔ آج میں نے بہت کچھ سیکھا آپ سے، ایک دفعہ پھر آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ لیں جی، ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ حافظ اسعد محمود سلفی صاحب، معروف عالم دین ہیں۔ کبھی کبھی کچھ گفتگو میں ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جو کہنے کی نہیں، محسوس کرنے کی ہوتی ہیں۔ آج کی یہ نشست محسوس کرنے کی ہے، اس پہ عمل کیجیے گا، محسوس کیجیے گا اور پھر زندگی کا لطف لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ کل پھر لائیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔